15th, 2000. My wife in LA's Jamaat Khana of Valley. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. ہے جی جو جڑ کا پو پاپنی بھائی تو جیو ہریا ہو سیس کا پی گر دل بیسن دیجے تو گرنر بیلی ہوئے. مولا پہ سلوات پڑھو زندہ رہو. صلی اللہ محمد وآل محمد. اے مومنوں، الحمدللہ ہم سب حاضر جامع کے اندر مولانا حضرت امام کا دیدار کر چکے ہیں، سوا کہ کچھ چھوٹے بچے ہوں گے. 86 میں مولا ادھر آئے تھے، 4 جگہ گئے، LA گئے، ہیوسٹن گئے، واشنگٹن گئے اور نیو یارک گئے. ہم لوگ ایسے بھی ہیں آپ میں کہ جنہوں نے مولا کا 1 سے زیادہ دفعہ دیدار کیا ہے. لیکن یاد رکھو کبھی کبھی خیال میں کہ دنیا کے اندر کروڑوں اسماعیلی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی کبھی کوئی دیدار نہیں کیا. ہمارے لاکھوں کروڑوں ایسے بھائی ہیں، تاجکستان میں ہیں، افغانستان میں ہیں، منگولیا میں ہیں، چائنا میں ہیں. لگ بھگ 30 ملکوں کے اندر ہماری جماعتیں ہیں. میجورٹی اسماعیلیوں نے، جیسا کہ مثال کے طور پہ تاجکستان، زندگی میں تو ٹھیک 1100 سال سے انہوں نے امام کا دیدار کبھی نہیں کیا، ان کے باپ دادوں نے نہیں کیا. ہم لوگ نہایت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم اس اسماعیلی طریقے کے اندر جو اسلام کا بہترین طریقہ ہے، ایک ادواز کے اندر یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ اسماعیلی مذہب کی حقیقتیں اور اسماعیلی مذہب کی جو ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں. سیریز آف وائزیں سننی چاہیے اور یا پھر کتابیں پڑھنی چاہیے. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھ سکیں، لیکن کتابوں کا ایسنس نکال کے واعظین اپنی وعظوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں. ہم اسماعیلی اس لیے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو کتاب ہے جس کو ہم قرآن پاک کہتے ہیں، اس کے اندر ہدایت ہی ہدایت ہے. اب کتاب کھولو، رسول پاک کا نام لے کے درود پاک پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. سورۃ الفاتحہ چھوڑتا ہوں. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے یعنی قرآن شریف. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے، کہ جو ہدایت سے بھری ہوئی ہے. لیکن کس کے لیے ہدایت؟ للمتقین. سب کو قرآن پڑھنے سے ہدایت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت جگہ یا ایھا الناس ساری دنیا کو پکارا ہے، اے لوگو. اس میں مومن، مسلمان، کافر، سب طرح کے لوگ آ گئے. ساری دنیا کی مخلوقات کو
اللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، کبھی کہتا ہے یا ایھا المسلمین، کبھی کہتا ہے یا ایھا المومنین، جیسے کہ ہم اپنی دعا کے اندر دوسرے پارٹ میں پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو یہ مومنین کے لیے ہے۔ خدا تعالیٰ نے کس کو کس طرح سے ایڈریس کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب کہتے ہیں شک کے بغیر، بلا شک یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر ہدایت ہے ان کے لیے جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں۔ متقین کہتے ہیں، یہ پلورل ہے متقی کی۔ اردو فارسی عربی زبان کے اندر جو متقی ہے اس کو کہتے ہیں کہ جو برائیاں نہیں کرتا، پرہیزگار ہے، بدیوں کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ اور اس لیے جو آدمی متقی ہے، جو آدمی پرہیزگار ہے، جو آدمی بدیاں برائیاں نہیں کرتا، ان کے لیے اس کتاب میں ہدایت ہے، دوسروں کے لیے نہیں، کیونکہ جس کے دل کے اندر خرابیاں ہیں قرآن اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ ان کے لیے ہے کہ جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے ہیں اس بات کے اوپر کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ دنیا میں بھیجا ہے، اور ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو ہم کو آنکھ سے نظر نہیں آتی، ہم ان پہ یقین کرتے ہیں۔ ہمارے اس ناشری شیعہ بھائیوں نے وہ بالغیب کے لفظ کے اوپر پکڑ کے امام غائب ہے اس کا جواز نکالا ہے۔ میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا پاتا، لیکن میں آپ کو ضرور اتنا کہتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ دیکھو، پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خدا کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، خدا آنکھ سے دکھتا نہیں، اور وہ ایسی ہستی ہے کہ اس کو محض ادراک کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، ہر سنیچروار کے دن نبی موسیٰ طور پہ جاتے تھے، جوتیاں اتار کے سجدہ کرے تو موسیٰ علیہ السلام سلام کرے، لبیک اللہم لبیک، میں تیرے سامنے ہوں میرے مولا۔ موسیٰ کو جواب ملے، باتیں کریں۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کو دیکھتے نہیں تھے، لیکن خدا تو موسیٰ کو دیکھتے تھے۔ ایک دن گئے، موسیٰ کیا بات ہے؟ یا اللہ، لوگ مجھے پوچھتے ہیں تو خدا کا نبی ہے، تو نے خدا کو کبھی دیکھا؟ تو اے اللہ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خدا کہنے لگا، ہے موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں یا خدایا؟ کیونکہ تو مجھے برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن خدایا، میں تیرا نبی ہوں۔ ہاں، نبی ہے، جسم بھی ہے، جسمانی آنکھیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ تو یہ باتیں چیتیں ہوتی تھیں، لن ترانی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر اچھا ٹھہر، میں تھوڑا سا جلوہ یہ درخت کے اوپر میں ڈالتا ہوں۔ وہاں اوک کا درخت تھا، تو خدا تعالیٰ نے اپنا جلوہ اس درخت کے اوپر جو ڈالا تو سارا درخت جل اٹھا، پتے، شاخیں، تنا، سارا درخت آگ کا بن گیا۔ اور جب ہی وہ
خدا نے اپنا جلوہ ڈالا اس درخت کے اوپر، وہ آگ کا بن گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور یہ جو طور کا پہاڑ تھا وہ جل کے سرما بن گیا، ڈسٹ ہو گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو اپنے آپ کو زمین پہ گرا ہوا پایا، طور کا پہاڑ جل گیا ہے، اوک کا وہ درخت بھی جل چکا ہے۔ خدا نے اپنا جلوہ دکھایا ضرور، لیکن وہ جلوہ بہت ہی زیادہ کم طاقتی کے ساتھ دیا گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام برداشت کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اس لیے بچ گئے، پہاڑ جل گیا، پہاڑ کا سرما بن گیا، کالا ہو گیا، اور آج اس بات کو تقریباً 4000 سال ہو چکے ہیں، لیکن کبھی آپ میں سے کوئی اسرائیل جائے تو اس کے نارتھ کے اندر جہاں یہ فلسطینینز رہتے ہیں، اس علاقے میں نہیں لیکن نیچے جو ساؤتھ میں ہے اور جو علاقہ ایجپٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کو سینائی کہتے ہیں، طور سینا یہاں تھا، اور ادھر آج بھی وہ کالے رنگ کا جلا ہوا یعنی سرمے کی طرح ڈسٹ پڑی ہوئی ہے۔ رب ارنی، اے خدایا میرے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، لم ترانی یا موسیٰ، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب یہ جلوہ دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کو سنائی کہ اللہ تعالی ہماری سمجھ کے اندر نہیں آ سکتا، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ نور ہے، اس کا کوئی بدن نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں، کیونکہ وہ میٹیریل چیزوں سے اونچا ہے، اور ہماری جتنی بھی سمجھ ہے وہ میٹر کے اندر ہی گھومتی ہے۔ اب اس میٹر کی سمجھ سے باہر نکل کر اگر ہم خدا کا ادراک کریں تو ہمارے لیے پاسبلٹی ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی ہستی کے نور کا کچھ چھوٹا سا جلوہ دیکھ سکیں۔ اور وہ کیسے؟ دیکھو دیندارو، ہماری آنکھوں کی لمٹ ہے، ظاہری لمٹ بھی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، بتیاں جلی ہیں، ہماری آنکھیں سلامت ہیں، ہم کو سب کچھ دکھتا ہے، ہم بتیاں بند کر دیں، اندھیرا ہو جائے ہمیں کچھ نہیں دکھے گا، حالانکہ ہماری آنکھوں میں سائٹ ہے مگر باہر کی روشنی چاہیے، اور اگر ہماری آنکھیں اندھی ہیں اور باہر روشنی ہے تو بھی کچھ نہیں دکھے گا۔ تو آنکھوں میں بھی روشنی چاہیے، باہر بھی روشنی چاہیے، ظاہر اور باطن دونوں میں یہ چیز چاہیے۔ ہمارے مذہب اس طریقے کے اندر خدا کی ہستی کا ادراک اور سمجھ لینے کے لیے ہمارے ہاں بیت الخیال ہے۔ بیت الخیال اسی لیے ہے کہ ہم اپنی دنیاوی ہستی سے باہر نکل کے، یعنی باہر نکلنے سے میرا مطلب اوپر کی سمجھ حاصل کر کے ہم اگر عبادت کریں، دنیا کے تمام خیالات بند کر دیں، تو ہمارے اندر چھپی ہوئی جو خدا تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہمیں اس لائق بنا دے گی کہ کسی ایک دن اس کی رحمت ہونے سے ہم اس کا جلوہ دیکھ سکیں گے۔ حالانکہ وہ جلوہ بہت ہی کم حالت کے اندر ہوگا تاکہ ہم برداشت کر سکیں۔ سورج کو دیکھنا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، سورج کو جو ظاہری پاور ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، تو خدا تعالیٰ کا نور ہمیں کیسے نظر آ سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی سورج کو دیکھنے کے لیے کوئی ایک کانچ کا ٹکڑا لے کے اس کو اسموک کے ساتھ کالا کر دو اور پھر آپ سورج کو دیکھ سکو گے، حالانکہ اس کی پوری پاور اس میں نہیں ہے لیکن فلٹر ہو کے آتا ہے۔ ایسا ہی صبح کی عبادت میں ہم کو فلٹر کر کے خدا اپنا جلوہ دکھاتا ہے، مگر کیا سب کو ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، پرہیزگاروں کو ہوتا ہے۔ پرہیزگار کون ہے؟ کہ جو بدیاں نہیں کرتے، برائیاں نہیں کرتے، جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتے، جو جڑ کاپو پاپ نہیں، گناہ کرنے کی عادت اگر چھوڑ دو، گناہ نہ کیے جائیں، یعنی گناہ جڑ کا نام نہیں کہ پیشمس بابا نے کیا کہا، گناہ
کہ جڑ وجہ گناہ کی، بھوک لگی ہے، برداشت نہیں، ہم چوری کر کے بھی کھانا کھاتے ہیں، تو جڑ کیا ہے؟ بھوک، اور بھوک کی جڑ ہماری برداشت نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم پاپ کے جڑ، روٹس جو ہے پاپ کی، وہ ہم کاٹ ڈالیں تو جیو ہریا ہوئے، تو انسان کا جو جیو ہے، یعنی اس کی جو روح ہے، وہ گرین ہو جاوے، اس میں جیو آ جاوے، لائف آ جاوے۔ اگر اپنی گردن کاٹ کے شیش کاپی گر دل بیسن دیجیے، یہاں چھری سے گردن کاٹنے کی بات نہیں، اس میں ہم کو سوئسائڈ کرنے کے لیے نہیں کہتے۔ گردن کاٹنے کا مطلب ہماری بڑائی، ہماری خود غرضی، ہمارا تکبر، ہماری خود کی ہستی، اس کو مٹا کے ہم حلیم بن جائیں، نرم بن جائیں، اور دکھ اٹھانے کے لائق بن جائیں، اور اپنے مرشد کے حکم پہ عمل کریں، اور اپنے دل کے اندر مرشد کو بیٹھنے دیں، مطلب کہ مرشد کے بغیر ہمیں اور کوئی چیز کی درکار نہ ہوئے، اور مرشد کے بغیر ہم اور کوئی چیز کریں بھی نہیں، تو پیر فرماتے ہیں کہ شیش کاپی گر دل بیسن دیجیے تو گرنر بیلی ہوئے، تو مرشد تمہارا ساتھ دے گا، اور مرشد کے ساتھ رہنے کے لیے اس کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ کل میں نے سنا مونیکا کے اندر میں نے وعظ کی، اور وعظ کے درمیان میں نے ایک بات جماعت کو کہی، آپ میں بہت سے لوگ ادھر تھے۔ ہم دعا میں، ہر دعا میں 6 پارٹ پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک پارٹ جو ہے وہ ایک رکعت کی طرح ہے۔ بعض نمازیں 2 رکعت کی ہوتی ہیں، بعض رکعتیں 3 کی ہوتی ہیں، بعض نمازیں 3 رکعت کی ہوتی ہیں، بعض نمازیں 4 رکعت کی ہوتی ہیں، تو 5 نمازیں 17 رکعت ہوتی ہیں سارے دن میں، اور ہم 18 رکعتیں پڑھتے ہیں اپنی دعا میں 3 وقت۔ لیکن ہر رکعت کے بعد جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم لک سجودی و طاعتی، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے خداوند، سجدہ کرتا ہوں تیری طرف اور اطاعت کرتا ہوں تیری۔ میں اپنا سجدہ کرتا ہوں، سجدہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو سونپ دینا، انگلش میں کہتے ہیں آئی سبمٹ ٹو یو اینڈ آئی پرومس ٹو اوبے، میری اطاعت جو ہے وہ تیرے لیے ہے، میں تیرا تابع دار ہوں۔ اے مومنو، اللہ کی تابع داری کرو، رسول کی تابع داری کرو، اور امام کی تابع داری کرو۔ اللہ کی تابع داری کی ہمیں سمجھ رسول نے دی، اس لیے رسول کی تابع داری ہی اللہ کی تابع داری ہے، اور رسول اب ہمارے درمیان نہیں ہے، تو کیا وہ تابع داری بند ہو گئی؟ نہیں دینداروں، سلسلہ جاری ہے۔ آج کی دنیا کے اندر گناہ بہت ہیں، آج تو مذہب کی سخت ضرورت ہے، آج تو مذہب کی ہم کو حفاظت کی ضرورت ہے، مذہب سے طاقت لینے کی ہمیں ضرورت ہے، تو خدا تعالیٰ کی ہدایت رسول اللہ کی وفات کے بعد بند نہیں ہو گئی۔ اور اگر محض جس طرح سے حضرت عمر نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے خدا کی کتاب ہے وہی بس ہے، اور انہوں نے اطرت نبی کو نامنظور کر دیا، تو قرآن شریف عرب لوگ آج 1400 سال سے قرآن پڑھتے ہیں، عربی ان لوگوں کی مادری زبان ہے، پھر بھی اتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں کہ کوئی ایک تفسیر دوسری تفسیر سے ملتی نہیں بعض دفعہ۔ تو جو قرآن ہے ہر آدمی قرآن پڑھ کے سمجھ نہیں سکتا، اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے۔ راسخون فی العلم جو ہے وہ امام ہیں، جو ہمیں قرآن کے اندر چھپے ہوئے بھید بتانے والے ہیں۔ رسول اللہ کے حضور میں سب لوگ مسلمان ہو گئے لگ بھگ، رسول کی آخری
1 یا 2 برس جو آخری تھے نبی کے وفات سے پہلے تقریباً تمام عربستان مسلمان ہو گیا، تقریباً 5 لاکھ 5.5 لاکھ مسلمان ہو گئے، اور نبی کریم کی حیاتی میں اتنی بڑی کامیابی کسی نبی کو کبھی نہیں ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام 600 برس پہلے ہوئے، تو سارے عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے کہنے سے کہتا ہوں، سولی پہ چڑھے تو 100 آدمی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن رسول اللہ کی حیات میں عرب مسلمان بن گئے۔ نبی کریم نے ان تمام لوگوں کو جب مسلمان بنایا، بعض میجورٹی مسلمان اس لیے ہوئے کہ ان کے چیف نے اسلام کو قبول کر لیا، وہ بھی مسلمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد عربوں کو کہو تم نے اسلام کو قبول کیا ہے لیکن ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں اترا نہیں، تو ایمان اور چیز ہے، اسلام کی قبولت اور چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے سے آدمی نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن ایمان اور چیز ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان نور ہے۔ ایمان جو ہے وہ نور ہے، اور ایمان یہ ہے کہ اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں، اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں، اور یہ کہا گیا ہے اور ہم روز پڑھتے بھی ہیں کہ اے محمد جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یعنی رسول کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے، اور ان بیعت کرنے والوں کے ہاتھ پہ تیرا ہاتھ نہیں لیکن ہمارا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ اور رسول دو نہیں، وہ محض نور ہے، اور محمد جو ہے بدن کے اندر خدا کی رحمت کے مظہر ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ رسول اللہ کی جو ہستی ہے وہ خدا کی رحمت ہے، خدا نے اپنی رحمت کو انسان بنا کے محمد کے روپ میں بھیجا۔ میں آپ کو اس کے لیے ایک اور اشارہ کرتا ہوں، آپ میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن شریف پڑھا ہے یا پڑھتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آخری آیت، 9ویں سورہ ہے توبہ کی، اور یہ کافروں کے لیے اتاری گئی، اس کا نام بھی سورۃ التوبہ بھی ہے لیکن سورۃ الکافرون بھی ہے۔ اس کے آخری آیت میں اللہ تعالیٰ محمد کے لیے اپنے 2 ایٹریبیوٹس دیتا ہے، رؤوف رحیم۔ رؤوف کہتے ہیں ترس کھانے والے کو، رحیم کہتے ہیں رحم کرنے والے کو۔ اللہ کہتا ہے کہ جو محمد ہے وہ رؤوف رحیم ہے، یہ 2 لقب خدا کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رؤوف رحیم ہے، لیکن اللہ نے اپنے یہ 2 صفتیں نبی کے ساتھ لگا دی ہیں کہ نبی جو ہے وہ رؤوف رحیم ہے، اور نبی ہی کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ تو رسول اکرم تو باڈی رکھتے تھے، ابھی جو رسول تھے وہ اس بدن کا نام رسول نہیں تھا، اس کا نام تو محمد اس لیے رکھا گیا کہ پہچانے جانے۔ کسی کا نام حبیب ہے اور کسی کا نام احمد ہے، یہ بدن کی اور شخصیت کے پہچاننے کے لیے نام بنائے گئے ہیں، وگرنہ محمد کا جو نور ہے وہ خدا کا نور ہے۔ نبی کریم کی یہ حدیث بھی ہے، اور ہم لوگوں کو ایسی حدیثیں یاد رکھنی چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں میں عرب ہوں، میں عرب ہوں ہے، لیکن میں عین بغیر کا عرب ہوں۔ عین رے بے لکھو تو عرب ہوتا ہے، انا العرب بلا عین، میں عرب ہوں لیکن عین بغیر، یہ تو خدا کا دعویٰ کیا۔ عین نکال ڈالو تو باقی کیا رہا؟ باقی رب۔ محمد نے کہا میں رب ہوں، ایسا نہیں کہا میں رب ہوں، ایسا کہا کہ میں عرب ہوں لیکن عین نکال دو، تو عین نکال دو باقی رب رہا۔ انا الاحمد بلا میم، میرا نام احمد ہے لیکن اس میں سے میم نکال ڈالو تو باقی احد رہا۔ احد تو خدا کی ذات ہے، قل هو اللہ احد، وہی اکیلا ہے، لیکن رسول پاک نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اب یہ جو دعویٰ ہے یہ کس طرح سے کیا؟ سب مسلمانوں کو نہیں بتایا۔ میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ جب یہ سارا عرب مسلمان ہو گیا، کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو سنجیدہ تھے، اچھے تھے، پاک تھے،
خدا تعالیٰ سے محبت رکھنے والے تھے. نبی کے پاس آ کے اکیلے اکیلے یا دو دو آ کے کہنے لگے, یا نبی آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے نمازیں پڑھی. یا نبی آپ نے کہا روزے رکھو, ہم نے روزے رکھے. یا نبی آپ نے کہا حج کرو, ہم نے حج کیا. یا نبی ہم نے جہاد بھی کیا, جو آپ نے کہا ہم نے کیا. لیکن یا نبی اس کے علاوہ بھی اور کچھ اسلام میں ہے؟ نماز, روزے, حج, زکوٰۃ وغیرہ جو یہ پلرز ہیں, وہ پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ نبی کہتے ہیں ہاں ہے. تو کیا ہے یا نبی؟ مطلب یہ ہے کہ نمازیں بس نہیں, روزے بس نہیں, اور بھی کچھ ہے. تو وہ کیا ہے؟ نبی فرمایا آدھی رات کو اٹھو, ساری دنیا سوئی ہوئے, تم ایک کونے میں بیٹھ کے آنکھیں بند کرو اور اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو, اس کے نام کا ورد کرو, ذکر کرو. عربی زبان میں جو لفظ ذکر ہے, ذکر کا مطلب یاد کرنا. فاذکرونی اذکرکم, جو مجھے یاد کرتا ہے, اللہ کہتا ہے میں اس کو یاد کرتا ہوں. خدا کی جو یاد ہے یہی بیت الخیال ہے ہمارے اس طریقے کے اندر, جو صوفیوں نے لے لیا ہمارے میں سے. کیونکہ کہ سب سے پہلے بیت الخیال میں داخل ہونے والے یہ لوگ تھے جس کا نام تھا سلیمان فارس, جس کا نام تھا ابو ذر غفاری, جس کا نام تھا ساسا بن سوہان, جس کا نام تھا عمار بن یاسر. ایسے لوگ تھے, 40 لوگ تھے جو عام لوگوں کو, عام مسلمانوں کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں تھا. یہ لوگ تھے کہ جو آنکھیں بند کر کے دنیا سے بے تعلق ہو کے خدا تعالیٰ کی یاد میں, اس کے ذکر میں گزارا کرتے تھے. یہ تھی بیت الخیال کی بنیاد رسول اکرم کے زمانے میں. جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر تو لڑائیوں میں پڑ گئے, عمر لڑائیوں میں پڑ گئے, عثمان لڑائیوں میں پڑ گئے. اور یہ لوگ پھر علی کے پاس جا کے, نبی کے بعد علی ہی تھے نا, نبی مولا تھے جس کے, انہوں نے علی کو مولا مانا. اور نبی نے بھی یہ کہا کہ من کن تو مولا ہوں. سارے مسلمانوں کے لیے فرمان نہیں کیا, جو مجھے اپنا مولا مانتے ہیں, یعنی کہ سب لوگ نہیں مانتے, ان کا مولا علی ہے. ہم مسلمانوں کے لیے یہ بات ہے ہی نہیں. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا نا کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ہم مسلمانوں کے لیے یہ فرمان نہیں ہے, صرف مومنین کے لیے جو ایماندار ہیں, جن کے دلوں میں ایمان ہے, ان کو یہ کہا گیا کہ اللہ, رسول اور امام کی تابعداری کرو. اب میں آپ کو ایک چیز اور کہوں کہ ایمان کیا ہے. نبی کو پوچھا گیا یا نبی ایمان کیا ہے, تو رسول اکرم مسکرا کے کہتے ہیں ایمان یہ ہے کہ وہ علی کو قبول کرے. علی کی محبت کا نام ایمان ہے. حب علی ایمان. علی کی محبت کا نام ایمان ہے, اور اگر علی کی محبت نہیں تو ایمان ہے ہی نہیں. حب علی ایمان. نبی کریم کی جو ایک وقت میں 9 بیویاں حیات تھیں, جو کہ حضور نے 11 بیویاں کیں, اور وہ اس لیے کی کہ خدا تعالیٰ کے اس نبی کو دنیا میں رحمت کے لیے بھیجا گیا. قریش کے اندر الگ الگ مختلف جو قبائل تھے, جس کو ہم ٹرائب کہتے ہیں انگلش میں, ان قبیلوں میں 200 برس سے دشمنیاں چلی آتی تھیں, اور ان دشمنیوں کو مٹانے کا کوئی راستہ نہیں تھا. نبی نے کیا کیا,
रसूलुल्लाह की उम्र 53 बरस की है और बीबी सलमा की उम्र 72 साल की है। 53 बरस के आदमी ने 72 बरस की बूढ़ी के साथ शादी की। रसूलुल्लाह ने ये बूढ़ियों को चुन चुन के जुदे जुदे कबाइल में से उनके साथ निकाह किया, तो हुजूर कॉमन दामाद बन गए सबके। ये तरीका था इन लोगों को मिलाने का। इतनी बीवियां करने की और कोई वजह नहीं थी। जिंदगी के अंदर रसूल अकरम ने एक ही ऐसी औरत थी कि जिसको हम कुंवारी कह सकते थे, बीबी आयशा 13 साल की उम्र में, बाजों ने तो 11 साल लिखे हैं। सिर्फ एक ही बीबी आयशा कुंवारी थी, बाकी सब या तो बेवा हो चुकी थी 2 दफा और या किसी ने छोड़ दी थी। जैसे कि बीबी ज़ैनब का निकाह फस्ख हो गया, मतलब कि उसका तिलाक हो गया, नबी ने शादी की। मैंने ये इसलिए आपको बात सुनाई है कि हकीकतें जो है ना, उन हकीकतों के अंदर कुछ ऐसी हमें समझने की चीजें मिलती हैं। नबी ने हमारे ये जो क्रिश्चियन राइटर्स हैं ना, इन्होंने इस चीज को बहुत उछाला। उसमें खास तौर पे जॉर्ज सेल था, 200 बरस पहले उसने किताब जब लिखी रसूल अकरम की जिंदगी का, तो उसने इस चीज को बहुत उभारा कि नबी ने इतनी बीवियां की। अरे भाई, बीवियां की, उसके पीछे राज क्या था? दुनियादारी ना थी। अलग अलग कबीले जो लड़ते थे उनको यकजा करने के लिए कॉमन दामाद बन गए, वो सब एक दूसरे के रिश्तेदार बन गए। तो एक दिन नबी करीम अपनी बीवी आयशा के हुजरे में बैठे थे। अब यह रिपोर्ट भी बीवी आयशा ने की है कि मेरे हुजरे में रसूल अकरम, हुजरा कहते हैं रूम को, हम दोनों बैठे थे। तो मैंने पूछा, या नबी, क्या हम अल्लाह को देख सकते हैं? बीबी आयशा की ये रिपोर्ट है हदीस में। हुजूर फरमाया, ए आयशा देख। तो देखा तो मौला मुर्तजा अली चले आ रहे हैं। ए आयशा, अली के चेहरे पे नजर करो, ये चेहरा अल्लाह का चेहरा है। वाह वाह, अली का चेहरा अल्लाह का चेहरा है। हदीस की किताबें मिलती हैं बाजारों में। बीबी आयशा कहती हैं कि मैंने पूछा क्या हम अल्लाह को देख सकते हैं? तो वैन उसी वक्त मुर्तजा अली चले आते थे। फरमाया देख। जब देखा तो फरमाया अली का चेहरा है, वो खुदा का चेहरा है। आय आयशा, अली के चेहरे पे नजर करना इबादत है। वाह वाह, ये इशारे हैं कि हकीकत क्या है। खुदा का तो कोई चेहरा है ही नहीं, फिर भी अल्लाह ताला ने अपने चेहरे का जिक्र किया है कुरान शरीफ के अंदर। वजहुल है, खुदा का बदन ही नहीं है तो चेहरा कहां से आएगा? लेकिन ये सारी चीजें सटल चीजें हैं। सटल, हम अरबी में कहते हैं लताइफ, लतीफ चीज है। लतीफ चीज उसको कहते हैं कि जो आम लोग जल्दी से नहीं समझ सकते। खुदा का चेहरा, खुदा की पिंडली, पिंडली यानी हमारे पांव की जो पिंडली है, खुदा के हाथ, खुदा की आंखें, खुदा की जबान। अरे खुदा का बदन नहीं है तो ये चीजें कहां से आई? इन चीजों के अंदर मकासद है, मकसद है। अल्लाह कहता है मैं इससे जो मोहब्बत करता है तो मैं उससे मोहब्बत करता हूं, फिर मैं उसके पांव बन जाता हूं, मेरे पांव से चलता है। खुदा को मोहब्बत करने वाला जब ही चलता है तो खुदा कहता है वो मेरे पांव से चलता है, मेरे उसके हाथ है, वो मेरे हाथ हैं। मैं उसकी आंखें बन जाता हूं, मैं उसकी कान बन जाता हूं, मैं उसकी जबान बन जाता हूं। यानी खुदा ने अपने आप को अपने मोहब्बत करने वाले के साथ इस तरह से लगा दिया कि वो और मैं एक ही हैं। हालांकि उसका बदन है, खुदा का कोई बदन नहीं। यहां बात मोहब्बत की है। और हमारा ये जो तरीका है, इस्माइली तरीका मुसलमानों के अंदर, इस्लाम के अंदर, दीनदारों, ये सारा तरीका मोहब्बत के ऊपर टिका हुआ है।
ہمارے اسماعیلی مذہب کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ محبت ہے، اور وہ محبت نور کے ساتھ ہے۔ محمد کا نور ہم کو پیارا ہے، علی کا نور ہم کو پیارا ہے، ہم اس کو پیار کرتے ہیں۔ اور جس طرح دنیا میں سے رسول اکرم نے یہ بدنی طور پہ وفات پائی تو پھر وہ نور کدھر چلا گیا؟ حضور نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور میں سے ہیں، یعنی میرے اور نور اور علی کے نور میں کوئی فرق نہیں۔ اگر دنیا میں سے رسول اکرم کا بدن گزر گیا ہے تو وہ نور تو علی کے اندر موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کہتے ہیں انا من الحسین و حسین منی، میں حسین میں سے ہوں اور حسین میرے میں سے ہے۔ چلو یہ تو سمجھا کہ آپ نانا ہیں اور حسین بیٹی کے بیٹا ہے، تو وہ رسول اکرم میں سے نکلا، برابر۔ لیکن نبی کا یہ کہنا کہ میں حسین میں سے ہوں، یہ کیا معنی ہے؟ یہ کہے کہ حسین میرے میں سے ہے تو حق ہے، کیوں کہ بیٹی کا بیٹا ہے۔ میرا خون فاطمہ میں آیا، فاطمہ کے خون سے حسین بنا، وہ تو برابر ہے۔ لیکن نبی یہ کہے کہ میں حسین میں سے ہوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ میں حسین میں سے ہوں اور حسین میرے میں سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور حسین میں کوئی فرق نہیں، میں اگر نہیں تو حسین ہے، اور حسین میں سے میری ساری عطرت اور آل چلے گی۔ اچھا ابھی حسین گزر گئے تو پھر وہ نور کدھر گیا؟ وہ زین العابدین میں تھا۔ یہ سلسلہ چلا آتا ہے اور یہ سلسلہ کبھی مٹے گا نہیں، کبھی بند نہیں ہوگا۔ بہت دفعہ ہمارے دشمنوں نے اس بات کی کوشش کی، عباسی خلیفوں نے بھی اور اموی خلیفوں نے بھی، کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ قتل کیے گئے، مارے گئے، لیکن یہ سلسلہ بند نہ ہوا، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ سلسلہ چلا آتا ہے اور واللہ باللہ آج تک موجود ہے، قیامت تک چلے گا۔ وہ نور جو محمد میں تھا، وہ محمد کا نور علی میں، علی کا نور حسین میں، یہ سب کے سب نور ایک ہی چیز ہے۔ آج محمد کا نور جو ہے شاہ کریم مولانا حضرت امام میں ہے، آج علی کا نور مولانا حضرت امام میں ہے، حسین کا نور مولانا حضرت امام میں ہے، حسن کا نور مولانا حضرت امام میں ہے، اور یہ نور ہمیشہ دنیا میں قائم اور دائم چلتا رہے گا۔ لیکن یہ سمجھ حاصل کرنے اور یقین حاصل کرنے کے لیے اپنے دل میں اعتقاد قائم ہو سکے مضبوطی سے، تو جو جڑ کاپو پاپنی، گناہ چھوڑ دو۔ اسماعیلی مذہب نے جو چیزیں منع کی ہیں وہ چھوڑ دو، تو اسماعیلی بنو گے۔ نام کے اسماعیلی تو ہیں، ایسے تو نام کے اسماعیلی بہت ہیں جو کبھی جماعت خانے نہیں آتے، ایسے بھی اسماعیلی ہیں کہ جو اسماعیلی مذہب کو چھوڑا نہیں ہے لیکن اسماعیلی مذہب کی دشمنی کر رہے ہیں۔ لیکن اسماعیلی وہ ہے کہ جو اسماعیلی مذہب کے اصولوں پہ چلے۔ اسماعیلی مذہب کے اصول کا چھوٹا سا چتار دوں، تصویر دوں۔ ایک اللہ کو مانو، قرآن شریف اس کی کتاب آخری پیغام ہے، محمد رسول اللہ اللہ کا نور ہے اور نبی ہے، علی مرتضی اللہ کا نور ہے اور امام ہے، اور آج سلسلہ بسلسلہ مولانا شاہ کریم حضرت امام صلی اللہ علیہ علی نبی کا نور ہے، یہ اعتقاد۔ اب اس کی تابع داری اور فرمان برداری ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم لوگ ہر روز، ہمارے میں سے ہر ایک 18 دفعہ روز 18 ٹائمز ڈیلی اپنی دعا میں سجدے میں کہتے ہیں لکا سجودی و طاعتی، میں تیری تابع داری کروں گا اور اپنا آپ تجھے سپرد کرتا ہوں۔ ہم لوگ 18 دفعہ روز اپنا آپ مولا کو سپرد کرتے ہیں اور تابع داری کا ہم وعدہ کرتے ہیں۔ تو کیا ہم کو ابھی بھی اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں روز 18 دفعہ وعدہ کرتا ہوں پھر بھی میں نافرمانی کرتا ہوں؟ جس کی ہم نے اتنی تابع داری کی کہ جس کو ہم نے اللہ کے نور کے طور پہ
ایمانن قبول کیا ہے دیندارو. مولانا حضرت امام اگر کہے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، وہ کہے کھڑا ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. میں نے کل ہی یا پرسوں ذکر کیا ہے کہ انس بن مالک رسول اللہ کے ایک صحابی تھے کہ جو لگ بھگ 10 برس تک نبی کی نوکری تو نہیں مگر نبی کی خدمت کی. تنخواہ نہیں لیتے تھے، کھانا کھاتے تھے. رسول اللہ کے سیکرٹری کے طور پہ انس بن مالک 10 برس نبی کی خدمت میں رہے. ایک دن ایک کوٹھڑی میں انس بن مالک نماز پڑھ رہے تھے، دوسری کوٹھڑی میں رسول اکرم کچھ کام کرتے تھے. حضور کو ضرورت پڑی، آواز لگائی. انس اس نے سنا ہے لیکن چونکہ نماز پڑھ رہا ہے اس لیے جواب نہیں دیا. دوسری دفعہ حضور نے فرمایا یا انس، پھر بھی اس نے جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ حضور نے زور سے کہا یا ابن مالک، اے مالک کے بیٹے، پھر بھی جواب نہیں آیا. نبی کریم ذرا حیران ہوئے، اٹھ کے ایسا جھانکا تو اس وقت وہ سلام پھیر رہا تھا، یعنی نماز لگ بھگ ختم ہو گئی تھی. انس تو جواب کیوں نہیں دیتا؟ یا نبی میں نماز پڑھ رہا ہوں. کس نے کہا نماز پڑھنے کے لیے؟ یا نبی آپ نے کہا. تو میں تم کو بلاتا ہوں تو آتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا نماز پڑھ تو تو نے مانا، اب میں بلاتا ہوں تو نہیں مانتا. کہتے یا نبی آپ مجھے بلائیں تو میں نماز چھوڑ دوں؟ فرمایا چھوڑ دو، میرا حکم نماز سے اونچا ہے. یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے. ہم نے حضرت امام کو علی محمد کا نور مانا ہے جو اللہ کا نور ہے، اور ہمیں اس بات کے اندر کوئی ڈر نہیں. ہم نور پرست ہیں، ہمارے مذہب کی بنیاد ہی نور ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد محبت ہے. تو اب حضرت امام ہم کو یہ کہے، حضرت امام ہم کو یہ کہے، کہوں آپ کو کیا کہے؟ روز جماعت کھانے آؤ. حضرت امام ہم کو یہ کہے روز جماعت کھانے آؤ، تو آپ نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، روز 18 دفعہ یہ کہتے ہو کہ میں تیری تابع داری کرتا ہوں، تو پھر وہ کہتا ہے جماعت کھانے آؤ، تو بھئی کیا بات ہے؟ نافرمانی کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے اس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ لڑکے کے جو یونیورسٹی کالجوں میں پڑھتے ہیں اور ان کی کلاس ادھر ہے تو چلو اس وقت دعا کو یاد کر لو، بعد میں پڑھ لینا. باقی اور کون سے جواز ہے؟ پھر میری نوکری اس وقت ہے، میرا جو سیٹ ہے وہ یہی ٹائم میرے لیے مقرر کرتا ہے. اچھا اوکے، تم بھی اس وقت مولا کو یاد کر لو اور جب یہ ٹائم ملے تو نماز دعا پڑھ لینا. اور کیا بات ہے؟ اور کون سی چیز ہے؟ امام نے جس بات کے لیے اجازت دی ہے اس کو چھوڑ کے ہم گھر بیٹھے ہیں، ادھر دعا پڑھ رہے ہیں، جماعت خانے نہیں آتے، تو کیا وہ دعا قبول ہے؟ یہاں کہتے ہو میں تیری اطاعت کرتا ہوں اور حکم تو اس کا مانتے نہیں، تو اطاعت کس کی؟ حضرت امام فرمایا جب تم جماعت خانے نہیں آتے تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے رنج نہیں پہنچاتی. تو ہم نے تو امام کی بیعت اس لیے کی کہ ہم مولا کو دکھ دیتے رہے، رنج دیتے رہے، بھلے جلتا ہوئے. یہ کیا ہمارا ایمان یہ ہے؟ مشنری بابا میرا لڑکا ہے نا، وہ اس کو لیسن کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہر جماعت خانے نہیں آتا، تو کیا لیسن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ لیسن پھر بھی ہو سکتا ہے نا. ٹی وی مت دیکھو، کھانا مت کھاؤ، مگر جماعت کھانے آؤ. حکم مانو. حکم اگر نہیں مانا گیا تو ہم نے مذہب کے اوپر عمل کیا ہی نہیں. اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب نے تجھے جو حکم کیا وہ جلدی سے تم کنوے کرو، پہنچاؤ. فما بلغت رسالتہ، اگر تم نے وہ حکم ہمارا پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے رسول پن کا کام ہی نہیں کیا. رہی 23 برس تیری رسالت کی خدمت کی، وہ ساری پانی ہو گئی اگر تم نے یہ حکم نہ مانا تو. نبی کریم اٹھ کھڑے ہوئے جلدی سے. غدیر
کے میدان میں یہ حکم نازل ہوا جو ہماری دعا کے تیسرے پارٹ میں ہے، اور وہ حکم تھا علی کی خلافت کے لیے، امامت کے لیے، علی کی تابعداری کے لیے۔ مومنوں، ہم اسماعیلی ہیں، ہم انسان ہیں، ہم زبان دے کے پھر نہیں سکتے، اچھے لوگ نہیں پھرتے، دغاباز زبان دے کے پھر جاتے ہیں، لیکن جو سچے اور اچھے ایماندار دیانتدار ہوتے ہیں وہ کتنا بھی نقصان اٹھا لے لیکن دی ہوئی زبان سے پھریں گے نہیں۔ یہ ایک قسم کی بہادری بھی ہے اور یہ سچائی ہے کہ جو 1/3 ایمان اپنی پرومس کو پورا کرنا ہے۔ نبی کریم ایک دن صبح میں اپنی وعظوں میں ذکر کر چکا ہوں، آپ کو شاید یاد بھی ہوگا، صبح کی نماز کے بعد حضور باہر نکلے تو ایک آدمی بھاگا بھاگا مسجد میں سے باہر نکلا، کہتا یا نبی مجھے آپ کے ساتھ کام ہے اور میں گھر سے ہو کے میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں۔ نبی کریم کھڑے ہو گئے، وہ گھر گیا، بچے اٹھ بیٹھے تھے، باتوں چیتوں میں بچوں کی محبت میں رہ گیا، بھول گیا کہ نبی سے وعدہ کیا ہے اور پھر اپنے کھیتوں میں چلا گیا۔ دوپہر ہونے آئی، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، نبی کو سلام کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو صبح موجود تھا اس نے دیکھا، یا نبی آپ ابھی تک یہاں کھڑے ہو؟ فرمایا ہاں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا کہ میں ٹھہرتا ہوں۔ ارے مگر وہ تو چلا گیا ہے کھیتوں میں، مگر میں نے تو وعدہ کیا۔ نبی کھڑے رہے صبح سے دوپہر تک۔ یہ گھوڑا لے کے بھاگا، اس کے کھیت میں جا کے کہہ رہا ہو بے وقوف، نبی تیری انتظار میں صبح سے کھڑے ہیں۔ وہ پیٹنے لگا اپنے آپ کو، یہ میں نے کیا کیا، بھول ہو گئی۔ آیا بھاگا اس کے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ کے نبی کے پاؤں پہ گر پڑا، یا نبی میں بہت قصوروار ہوں، آپ مجھے معاف کیجیے۔ رحمت للعالمین کہتے ہیں دیکھو اپنے وعدے کو پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اگر وعدہ ہی پورا نہیں کیا تو ایمان ہے کدھر؟ ہم نے حضرت امام سے وعدہ کیا ہے ہم تیرے مرید ہیں لیکن تیرا فرمان نہیں مانیں گے، یہ ہم نے شرط کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ کی ہے، نہیں تو ہم ایسا نہیں کریں۔ جماعت خانے مولانا سلطان محمد شہید اتار فرمایا 4 آدمی تم کو 4 پائی پہ ڈال کے اٹھا کے لے کے آویں، ایسی تمہاری حالت ہوگی تو بھی جماعت خانے آؤ۔ ہم جماعت خانے ہی نہیں آتے، مذہب کی جو پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے اس کے بعد ہم کو ملے گا کیا؟ جماعت خانے ہر روز آؤ دیندارو، چاہے اس میں کتنی بھی تکلیف ہوتی ہوئے، اپنی مذہب چیزوں کو اپنے ڈیلی لائف کو ایڈجسٹ کرو، کھانا چھوڑ دو مت کھاؤ لیکن جماعت خانے آؤ۔ اور اگر لیسن کرنا ہی ہے صبح اٹھ کے کرو، رات کو 12 بجے تک کرو لیکن جماعت خانے آؤ، کیونکہ ہم نے حضرت امام سے وعدہ کیا ہے۔ اور جماعت خانے آنے سے وہ خوش ہوتا ہے۔ کیا ہم حضرت امام کو خوش کرنا نہیں چاہتے؟ وہ کہتا ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب تم جماعت خانے نہیں آتے، تو ہم حضرت امام کو دکھی کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی مرضی۔ پاپ کی جڑ کاٹنے سے جو انسان کی جو روح ہے وہ تازہ ہوتی ہے، ہری ہو جاتی ہے، اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اس میں سے روحانیت نکلتی ہے، ہمارے دماغ اس روحانیت سے تر تازہ ہوتے ہیں، ہمیں دنیا اور دین کی چیزیں سوجھتی ہیں، اور ہمیں ہماری زندگی کو صاف اچھا کرنے کے لیے ہم کو روحانی قوتیں ملتی ہیں۔ ہمارے اندر قوت ہے، بدنی قوت ہے، دماغی قوت ہے، اور تیسری روحانی قوت ہے۔ روحانی قوت ہمارے دماغی قوت پہ اثر انداز ہے، اور ہماری دماغی قوت ہمارے بدن کے اوپر اثر انداز ہے۔ اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تینوں طریقے سے، یعنی کہ روحانیت میں اور ہماری ذہنی حالت میں، ہماری بدنی حالت کے اندر ہم ہرے بھرے اور خوش تازہ تر رہے، تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کو بلند کریں، مضبوط کریں، اور روحانی طاقت کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہوئے، ہماری تابعداری ہوئے۔ اے مومنو، ہمارا مذہب اتنا اچھا مذہب ہے، میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ یہ نبیوں کا دین ہے جو ہم کو ملا ہے۔ اس دین کے اندر بدماشی، لچائی، جان بوجھ کے دغا فریب، بدیاں برائیاں، ہم سب جانتے ہیں کہ برائی کیا ہے،
جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہم جانتے ہیں پھر بھی بولتے ہیں، چوری کرنا برابر نہیں پھر بھی کرتے ہیں، دغا بازی کرنا ٹھیک نہیں پھر بھی ہم کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہے ان چیزوں کا، لیکن ہمارے اندر کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے ہمارا وعدہ پورا نہیں ہوتا، ہمارے اندر وہ چیز نہیں رہی۔ اور اب یہ طاقت کس طرح ملے؟ امام کی فرمان برداری کرو، لکا سجودی و طاعتی، اس کے اوپر عمل کرو، اپنے کیے ہوئے وعدے کے اوپر چلو اور امام کی فرمان برداری کرو۔ اس نے کہا صبح اٹھ کے مجھے یاد کرو، اٹھو یاد کرو۔ اس نے کہا شام کو مجھے یاد کرو، شام کو یاد کرو۔ اس نے کہا اس کے بعد رات کو مجھے یاد کرو، یاد کرو۔ اس نے کہا کہ روزی رزق کماؤ، اس میں سے 7 تم رکھو، $1 مجھے دو۔ $1 ابھی کیا، مولا کو کبھی نہ دیا تو تھوڑا اس کے گھوڑے بھوکے مریں گے۔ بات گھوڑے کے بھوکے مرنے کی نہیں، بات پرومس کی ہے، 10 پرومس کی بات ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دعا پڑھو اور زکوٰۃ دو، یعنی جہاں زکوٰۃ کا مطلب 2.5% وہ زکوٰۃ نہیں جو ملاؤں نے بنا رکھی ہے، یہ زکوٰۃ عشر ہے، 10واں حصہ ہے۔ 10واں حصہ شیعہ مذہب کے حساب اور طریقے سے امام کا 10واں حصہ ہے، اور 2.5% جو ہیں وہ دین کے لیے ہم پیر کو دیتے ہیں، یعنی دین کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی پروپیگیشن کے لیے ہم 2.5% دیتے ہیں۔ یہ 12.5% جو ہیں جس کو ہم 8واں حصہ کہتے ہیں، ہم نے پرومس کیا ہے۔ 10 کے بغیر پیر کہتے ہیں دین نہ جانو، جو 10 نہیں دیتا اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ 10 جو ہے وہ دین کو جاننے کے لیے ایک ذریعہ ہے، 10 قربانی ہے۔ 10 اپنی ہوں پنی کو نیچے کر کے دینے سے ہمارے اندر حلیمی پیدا ہوتی ہے۔ 10 پھل دیا نو جانو، 10 جو ہے اس کا جو پھل ہے، اس کا جو ریزلٹ ہے تو وہ خدا کی دیا یعنی رحمت ہے۔ 10 ہماری زندگی کی بہت زبردست چیز ہے، یہ ایک قربانی کا معدہ ہے، یہ ہماری سیکریفائس ہے کہ جو مذہب کے کاموں میں شروع ہوتی ہے۔ حضرت امام کو ہمارے 10 کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے پاس تو بے حساب دولت ہے، وہ جو بخشا چاہے تو کرے۔ مولا مرتضی علی ایک لڑائی کے اندر ان کو غنیمت کے اندر ایک باندی ملی، نوکرانی، میڈ۔ وہ زمانے کے اندر جب یہ لڑائی ختم ہو جاتی تھی تو مردوں عورتوں کو پکڑ لیتے تھے اور ان کو سلیو بناتے تھے۔ ایک میڈ مرتضی علی کو ملی گھر کا کام کاج کرنے کے لیے۔ حضرت بی بی فاطمہ کو بھی خوشی ہوئی کہ چلو ایک میری نوکرانی مل گئی۔ اب یہ جو عورت تھی وہ اعلی خاندان میں سے تھی اور بڑی پڑھی لکھی تھی، کیمیا گر تھی۔ مولا کے گھر جب یہ آئی تو زمین کے اوپر تو مٹی تھی، کوئی فرش نہیں تھا، چٹائی بھی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، دیواریں مٹی کی دیواریں ہیں۔ اوہو، اس کو ایسا لگا کہ میں جیسے جیل میں آ گئی، دل اس کا گھبرانے لگا، لیکن کیا کرے، قانوناً وہ میڈ بنائی گئی۔ ایک دن مولا مرتضی علی گھر پہ نہیں تھے، بی بی فاطمہ بھی نہ تھی، تو مرتضی علی کی ڈھال پڑی تھی، شیلڈ، پیتل کی ڈھال تھی، بڑی وزن دار، لیکن اس نے کسی نہ کسی طرح سے اس کو نیچے اتارا اور اپنی کیمیا گری سے اس کے اوپر کوئی پاؤڈر گھسا اور اس کو گرم کیا تو وہ سونے کی بن گئی۔ بہت خوش ہوئی۔ جب یہ مرتضی علی آئے تو کہتی ہے یا آقا، میں نے یہ آپ کی شیلڈ کو، آپ کی غریبی دیکھ کے میرے دل میں ایسا ہوا کہ میرا آقا اتنا غریب ہے، میں نے یہ شیلڈ کو سونا بنا دیا ہے اور آپ اس کو بیچ کے اپنی حالت بدلو اور آپ مجھ کو آزاد کر دو۔ مرتضی علی ہنسنے لگے، شیلڈ پکڑ کے اس کو ایسا ہلایا وہ پھر پیتل کی بن گئی۔ وہ عورت حیران رہ گئی۔ ایک پتھر بڑا تھا، پاک علی نے ٹھوکر ماری، سونا بن گیا۔ فرمایا ابھی تو لے، یہ تو لے جا۔ پاؤں میں پڑی۔ مولا مرتضی علی فرمایا تو کیا سمجھتے میں غریب ہوں؟ یہ ساری دنیا اگر چاہوں تو سونے کی بنا ڈالوں، یہ تو میں نے رکھا ہے ایسا ہی ہے۔
جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. حضور نے اس کو آزاد کر دیا. مولا کو ہمارے مال کی کوئی قیمت نہیں، لیکن جو ڈالر ہم دیتے ہیں مولا کو وہ ہم اپنے کیے ہوئے وعدے سے دیتے ہیں. ہم جو اس سے پرومس کیا ہے کہ میں 10واں حصہ علی کا اور 2.5 حصے میں پیر کے دوں گا، یہ ہم نے وعدہ کیا ہے. دعا پڑھوں گا، جماعت کرنے آؤں گا، 10 دوں گا، نیک عمل کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، فریب نہیں کروں گا، دغا بازی نہیں کروں گا، دشمنی حسد نہیں کروں گا. ہم نے یہ وعدے کیے ہوئے ہیں. کیا یہ سب وعدے بھول گئے؟ اے مومنو جاگو. ہمارے پیروں نے بہت گنانوں میں کہا جاگو جاگو. یہ جاگنا نیند کی بات نہیں، یہ جاگنا من کو جگانے کی بات ہے. اور اٹھو اور اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو. اپنے مذہب کے اوپر عمل کرنے سے آپ کو دنیا بھی ملے گی، دین بھی ملے گا. آپ کی صحت اچھی ہوگی، آپ کی عزت آبرو بڑھے گی. بھلے آپ مالدار نہیں بھی بن سکے لیکن سکھی رہو گے ہمیشہ. حضرت امام بہت دفعہ کہتے ہیں دکھ آئیں گے تم کو، لیکن تمہارا ایمان اگر مضبوط رہا تو تم دکھی نہیں بنو گے. دکھ تو آئیں گے مگر دکھی نہیں بنو گے. ہمارا مذہب سکھ شانتی کا مذہب ہے. دل کے اندر سکھ، باہر بھی سکھ. جس طرح ہم اسلام کو کہتے ہیں نا، اسلام مینز پیس. پیس ود اللہ، پیس ود ہیومن کائنڈ، پیس ود نیچر. ہم سب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، خدا تعالیٰ کے بندے ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں، آل رسول سے محبت کرتے ہیں. واللہ باللہ یہی سمجھ کے اپنے مولانا حضرت امام سے محبت کرتے ہیں. اپنے دل کو کہو کیا میں مولا کو پیار کرتا ہوں؟ ہے اگر یہ دل کہہ دے نہیں میں تو پیار نہیں کرتا، چلو چھوٹ گئے. لیکن اگر پیار کرتے ہو تو اس کا حکم مانو، اس کو راضی کرو. اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی مشکلیں نہیں ہیں. دل کو پاک صاف کرو، اسماعیلی مذہب کے اوپر عمل کرو، اسماعیلی مذہب کی خوبیوں کو اپنی زندگی میں داخل کرو. دین و دنیا کی برکتیں نعمتیں ملے گی. میں نے کل بھی کہیں کہا ہے کہ ہم کو بھیک مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں. تسبیحاں لے کے بیٹھے ہیں، یا مولا یہ کر دے، یا مولا یہ کر دے. روز مانگتے ہیں، روز مانگتے ہیں، بعض دفعہ کچھ نہیں ملتا. آپ ایسے بنو کہ آپ کو بھوک لگے، یہ کہنے سے پہلے کہ مجھے کھانا چاہیے، کھانا آپ کے سامنے آ جائے. میں ابھی واپس اس چیز کو، میں کچھ چیزیں ریپیٹ کر رہا ہوں کل پرسوں سے، کہ بادشاہ کا بیٹا ہے، اس کا حکم نوکروں پہ چلے کہ نہیں چلے؟ چلے. اور اگر ہم حضرت امام کے روحانی بچے ہیں تو یہ فرشتوں کے اوپر ہمارا حکم چلے کہ نہیں چلے؟ مومنو ضرور چلے. لیکن حضرت امام کے سچے بچے بننا چاہیے. اپنی عظمت کو اونچا کرو، اپنی ہستی کو اونچا کرو، اپنے خیالوں کو اونچا کرو، اپنی روحانی طاقت بڑھاؤ، اور پھر دیکھو زندگی کے مزے بھی ملیں گے اور موت کے بعد بھی مزے ملیں گے. مولا آپ کو سکھی آباد رکھے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، گناہوں سے بچاوے، نافرمانی سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، اپنی چھتر چھایا میں رکھے، اپنی میٹھی نظر میں رکھے، بخشش نوازشیں دے، برکتیں دے، رحمتیں دے. اور امام زمان ہمیشہ ہمیشہ ہمارے اوپر، ہماری آل اولاد کے اوپر راضی رہ کے ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، اور ہمیں اچھا بناوے، بہتر بناوے، بہترین بناوے، ایسا بناوے کہ ہم پر اور بھی راضی ہو رہے. سکھی رہو. آمین.